السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں سپر ٹیم یوٹیوب چینل۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی اچھے دوست جو کہ خود بھی پروگرام کرتے ہیں، صحافی بھی ہیں، زین صاحب۔ زین صاحب کیا حال ہے آپ؟ میں ٹھیک، آپ بتائیں۔ زین صاحب کل مریم نواز نے جو اسپیچ کی ہے اور شہباز شریف کے حق میں نون شین لام میم، یہ مجھے کچھ سمجھ نہیں لگی، یہ کس قسم کا پہاڑا دوبارہ سے قوم کو پڑھانا شروع کر دیا یہ نون لیگ کی طرف سے؟ احسن مریم نواز شریف جو ہے نا، وہ نواز شریف کو اس جگہ پر چھوڑ کر آئیں گی جہاں سے شاید نواز شریف صاحب بھی کبھی واپس نہ آ سکیں۔ میں بڑا حیران ہوں اس بات پہ کہ 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم ہیں نواز شریف صاحب، بڑے زیرک سیاستدان ہیں، ظاہر ہے جیلیں بھی کاٹی، ڈکٹیٹروں کے ساتھ بھی کام کیا، فوجی قیادت کے ساتھ بھی کام کیا، لانگ مارچز کیے۔ اتنا ایک سینئر سیاستدان ہو اور اتنا ایک امیچور سیاستدان جو ابھی سمجھے کہ نرسری میں ہے سیاست کی، اس کے کہنے پر یہ بیانات دے رہے ہیں، یعنی کہ ہمیں تو یہ صاف پتہ لگ رہا ہے نا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اس وقت مسلم لیگ نون چلا رہی ہیں، اور نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے یا جو زبان ہے وہ اصل میں مریم نواز کی دی گئی ہے۔ اب مریم نواز شریف نے گزشتہ اگر آپ 2 سالوں میں دیکھیں تو نون لیگ کا جو حال کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب کا بیانیہ بالکل مختلف ہے، نواز شریف صاحب کا بالکل مختلف ہے، مریم کا بالکل مختلف ہے۔ شہباز شریف گرفتار ہو گئے کل، انہوں نے اس کے باوجود بہت ہی تحمل کا مظاہرہ کیا ہوا ہے، انہوں نے کوئی بھی ایسی گفتگو کسی ادارے کے خلاف نہیں کی۔ لیکن مریم نواز شریف اور نواز شریف صاحب میرا خیال ہے یہ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ ان کی باری نہیں آنی، اب ان کو کسی ادارے نے، کسی حکومت نے، کسی بھی جگہ پر کوئی موقع نہیں ملنا، اس لیے انہوں نے ایک ادارے کے خلاف جو ہے وہ چڑھائی کر دی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے، آپ کو میں ایک بڑی ہی افسوسناک بات بتاتا ہوں اور انتہائی خوفناک بھی ہے، وہ آپ نے پہلے نہ سنی ہوگی۔ کل جب لاہور ہائی کورٹ میں شہباز شریف صاحب گرفتار ہوئے احسن میاں، تو وہاں پر جو نعرے لگے ہیں وہ اتنے خوفناک نعرے ہیں، اگر خدا نخواستہ وہ نعرے ہائی کورٹ سے ہماری سڑکوں پر آ گئے تو آپ کو اندازہ ہے کہ اس ملک کا کیا حال ہو سکتا ہے۔ بھائی یہ جو نواز شریف صاحب ہیں جنہوں نے خطاب کیا اس دن اے پی سی میں، بھارتی میڈیا نے، بھارتی اخبارات نے ہیڈ لائنز بنائی، وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ آپ کی فوج جو ہے، آپ کا فوجی سربراہ جو ہے، اس کے خلاف نعرے لگیں، ان کو برا بھلا کہا جائے، یہ تو ان کی جیت ہے۔ تو اصل میں تو یہ ان کا بھی نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارا بھی حال پھر شام جیسا ہو جائے گا تو یہ بات غلط تو نہیں ہے؟ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ دیکھیں جن ملکوں کی احسن صاحب فوج کمزور ہوتی ہے ان کا حال شام جیسا ہوتا ہے، لیبیا جیسا ہوتا ہے، سوڈان جیسا ہوتا ہے، وہاں پر یہی حال ہے، کیونکہ ان کی فوج کو کوئی مانتا نہیں ہے، ان کے اپنے لوگ نہیں مانتے۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ جو ہے نا اس ملک کو اس طرف لے کر جا رہی ہیں، جا نہیں سکتے لیکن کوشش کر رہی ہیں، انشاءاللہ ناکامی ہوگی ان کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا اختلاف ہے، میرا بھی شاید اختلاف ہو سکتا ہے، میرا اختلاف عدلیہ سے بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی ادارے سے ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنے قومی ادارے کے خلاف کھلم کھلا زبان استعمال کروں۔ مجھے اس کا احترام، اس کی تکریم کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ وہ ادارے، چاہے وہ فوج ہو، عدلیہ ہو، بیوروکریسی ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، وہ میرے ملک کا ہے، وہ ہیں تو ہم ہیں، انہوں نے ہماری حفاظت کرنی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کا 100 اختلاف ہوگا، اس طرح کے معاملات میں، سیاست کے معاملات میں ہم اپنی فوج کو نہیں لے کے آ سکتے۔ فوج کا کام ہو رہا ہے اور دوسرا جو جمہوری نظام چل رہا ہے ان کا نظام ہو رہا ہے، پارلیمنٹ کا نظام ہو رہا ہے۔ یہ کہیں وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، کھیڈاں گے نہ کھڈاواں گے، بالکل۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ اس وقت جو ہے وہ چونکہ مریم نواز صاحبہ کی اگر آپ پریس کانفرنس اٹھائیں تو انہوں نے یہ کہا کہ جی اگر شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیا گیا تو جنرل عاصم باجوہ کو بھی گرفتار کیا جانا چاہیے۔ میں کہتا ہوں دیکھیں، ادارے جو ہیں نا وہ آزاد ہیں، اداروں کا کام ہے اکاؤنٹیبلٹی کرنا۔ آپ ہیں اپوزیشن میں، آپ نے ایک بات کہی کہ بھائی شہباز شریف صاحب گرفتار ہوئے، باقی لوگوں کو بھی گرفتار ہونا چاہیے، تو کیا شہباز شریف صاحب کی جو گرفتاری ہے
وہ عمران خان نے کی ہے یا کسی ادارے نے کی ہے؟ بھائی آپ کا اپنا کنفرم تھی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے ان کو بیل دی, لاہور ہائی کورٹ نے ان کی بیل خارج کی, ان کی ضمانت مسترد ہوئی اور قطع کلامی ہو رہی ہے. ان سے جب بانڈ لے کے, جب میڈیکل سرٹیفکیٹ لے کے ان کے حق میں فیصلے کر دی جاتے ہیں تب یہ خوش ہو جاتے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں نا, نواز شریف صاحب وہ جو اس دن انہوں نے 45 منٹ کی تقریر کی, وہ لندن کی سڑکوں پہ واک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کون سا ان کے پلیٹلیٹس ڈاؤن ہیں, کون سا ان کو وہ کوئی بیماری تھی جو یہاں پر تو اللہ معاف کرے یہ بتایا جا رہا تھا کہ نواز شریف کی صحت اتنی خراب ہے شاید آج نہیں تو کل نہیں, اللہ معاف کرے, ان کو فوراً لندن بھیج دیا جائے. لندن جا کے وہ ایک دم ٹھیک ہو گئے, وہاں پر کافیاں بھی پی رہے ہیں, چائے بھی پی رہے ہیں. ان کے صاحبزادے بھاگے ہوئے ہیں, ان کے صاحبزادے بھاگے ہیں. مریم کہتی تھی میرا کوئی ہے کچھ بھی نہیں ہے. آپ کی پمپی والی, آپ کی وہ جو آپ دیکھیں نا کہ میں کہتا کروڑوں روپے کی پمپیاں پہننے والی خاتون عام لوگوں کے گھر, مکان اور عزت اور وقار کی باتیں کر رہی ہے. اتنی جاہل, میں معذرت کے ساتھ مجھے لفظ استعمال کرنا پڑ رہا ہے کہ اتنی جاہل قوم ہے کہ چور کا ساتھ دیتے ہوئے اس حد تک چلی جاتی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اپنی پوری زندگی کو ان کے لیے مریم نواز صاحبہ جو ہے نا, وہ اس وقت کسی کا نقصان نہیں کر رہی ماں سوائے اپنا اور اپنی پارٹی کا. کر چکی ہے, وہ بے انتہا کر چکی ہے اور روز بروز زیادہ کر رہی ہیں یہ پارٹی. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں, جو میں نے شروع میں بات کی کہ وہ بڑے زیرک سیاستدان ہیں, سینئر سیاستدان ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کو خود اس بات کا سوچنا چاہیے کہ میں جس ملک پر 3 دفعہ حکمرانی کر چکا ہوں, اسی ملک کی فوج کو میں کتنا برا بھلا کہہ رہا ہوں. میرا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن میں کم از کم وہ لمٹ کراس نہ کروں جس سے میرے دشمن ملک کو ایک نیریٹو ملے, ایک نیریٹو ملے کہ وہ بھی ہماری فوج کو برا بھلا کہ یہ انسان کو خود سوچنا ہے. ایک پلان ہے. میں آپ نے وہ جو بھی یہ بات کی ہے نا, کل کی تقریر کے اندر سوائے شہباز شریف, نواز شریف اور ان کے حمزہ بھائی اور ان کے جو 2-3 بھائی اور بھاگے ہوئے ہیں, ان کے علاوہ یہ جو فوج کے معاملے میں جو انہوں نے ڈائلاگ کیے ہیں یہ اضافی تھے. وہ کس لیے اضافی تھے, یہ ان سے کروائے گئے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. میں کھل کے بات کرتا ہوں کہ کسی نہ کسی طریقے سے سعودیہ اس کے پیچھے, کسی نہ کسی طریقے سے امریکہ, دیکھیں نا امریکہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ان کو لیڈ کر رہے ہیں. میں نے آپ کو احسان صاحب بتایا نا کہ انڈیا میں جب یہ انہوں نے خطاب کیا نا, اگلے دن انڈین میڈیا نے بڑا شور مچایا, بڑا خوش تھے وہ, کیونکہ ان کا مقصد پورا ہو رہا ہے. یہ بات, ان کا مقصد پورا ہو رہا ہے. ساری چیز کے پیچھے جو تکلیف ہے وہ ہے سی پیک. بالکل ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ان کو ہیڈ کر رہے ہیں, وہ سارے معاملات کمپلیٹ اور دوسری بات یہ ہے کمپلیٹ ہونے پہ مودی کے پیٹ میں مڑوڑ اٹھ رہے ہیں. انہوں نے کہا اپنے امریکہ کو, انہوں نے کہا یار یہ تو پارٹی ہے, انہوں نے کہا انڈین میڈیا جو ہے, انڈین میڈیا, یہ آپ سے اور آپ کے ویور سے ایک آپ کو خبر بھی دے دوں, انڈین میڈیا پچھلے 1 ہفتے سے ایک کیمپین چلا رہا ہے سی پیک کے خلاف, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سی پیک بن رہا ہے یہ انلیگل ہے. عالمی دنیا جو ہے, عالمی عدالت جو ہے وہ اس کا نوٹس لے اور یہ سی پیک کو رکوایا جائے. یعنی آپ اندازہ لگائیں, انڈین میڈیا ایک منظم کیمپین چلا رہا ہے سی پیک کے خلاف, چونکہ ان کو تکلیف ہے سی پیک کی. ان کو پتہ ہے کہ یہاں پر روزگار بھی آئے گا, یہاں پر انویسٹمنٹ بھی آئے گی, اور اس سازش کا حصہ بڑے ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اپنے لوگ بن رہے ہیں. اور وہ لوگ بن رہے ہیں جنہوں نے 3 دفعہ اس ملک پر حکمرانی کی, جو اپنے آپ کو حکمران خاندان اشرافیہ سمجھتے ہیں, وہ اس کیمپین کا حصہ بنے. میرے ایک استاد تھے, وہ بڑی ایک زبردست بات کرتے تھے, ایسا تھا, وہ کہتے تھے دشمن بھی جو ہے نا وہ ظرف والا ہونا چاہیے. نواز شریف صاحب نے اداروں کی دشمنی میں نا اپنا ظرف بھی کھو دیا. یہ ہے مختصر خلاصہ اس ساری لڑائی کا, کہ آپ ایک ایسے ادارے کے خلاف جو ہیں وہ جا رہے ہیں جو ادارہ آپ کے ملک کی, آپ کے لوگوں کی حفاظت کے لیے مامور ہے, آپ اس کے خلاف بات کری جا رہے ہیں. اور آپ کی بیٹی جن کو جمعہ 5 دن نہیں ہوئے سیاست کیے ہوئے, وہ کبھی الیکٹ نہیں ہوئی, وہ کبھی کوئی پبلک آفس ہولڈ نہیں کر سکا, ایک کونسلر کا الیکشن تو انہوں نے کبھی جیتا نہیں ہے, اور وہ جو ہیں وہ یہ باتیں کر رہی ہیں کہ جی ہم اداروں کو چلنے نہیں دیں گے, ہم حکمران خاندان ہیں, ہمارے سے کیوں حساب لیا جا رہا ہے. اصل تکلیف یہ ہے کہ ہم نے اس ملک میں حکومت کی, ہمارے سے حساب لینے والا کون آ گیا؟ بھائی حساب تو دینا پڑے گا, یہ ہے معاملہ. جو غریبوں کا پیسہ کھایا ہے, جو مسکینوں کا پیسہ کھایا ہے, جو اس قوم کا اثاثہ لوٹ کے باہر لگائے ہیں, اگر اس چیز کا حساب نہیں دے سکتے, اس چیز کی پرچیاں نہیں دے سکتے, اس کا بتا نہیں سکتے,
کتنا کچھ لوہے کی فیکٹری نے کام کر لیا کہ لندن میں بھی فلیٹ ہے. اب آپ نے لوہے کی فیکٹری کی بات کر لی. آپ یہ مریم نواز صاحبہ کی کل کی پریس کانفرنس اٹھائیں. انہوں نے کہا کہ جی جو شہباز شریف صاحب کے والد صاحب تھے, یعنی جو نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے والد صاحب, بڑے شریف صاحب وہ پیدائشی بہت بڑے بزنس مین تھے, ان کا بہت بڑا کاروبار تھا, بہت بڑا رئیس خاندان تھا. ایک ہتھوڑے اور چھینی کے ساتھ ہمارا ملک توڑ دیا انہوں نے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ تھا مریم نواز کا بیان کل کا. شہباز شریف کا پارلیمنٹ کا بیان ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ انتہائی غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے, انہوں نے خود محنت کر کے پائی جوڑ کر جو ہے وہ فیکٹریاں بنائیں. احسن صاحب مجھے ایک بات بتا دیں, اس ملک میں 22 کروڑ عوام میں سے صرف ایک شریف خاندان ہی ہے جو پائی جوڑ کے فیکٹریاں بنا لیتا ہے. ہم تو پائی جوڑ کے ایک موٹر سائیکل نہیں خرید سکتے. پائی جوڑ کے جو فیکٹریاں بنانے کی فیکٹریاں کون بنا سکتا ہے؟ کس سے سن رکھے ہیں نا بھٹیوں کے اندر شہباز شریف صاحب ہیں ماڈل ٹون والے. ایسے ہی ہے وہ جو یہ ماڈل ٹون ہو گیا, اس سے پہلے آپ کے داتا صاحب کے سامنے جو ایک بڑی سوسائٹی جس طریقے سے وہ ایک پولیس والے تھے ان سے یہ کرواتے رہے. تو یہ مال ایسے نہیں بنتا. اب عمران خان جو ہے نا وہ صحیح لوہار بنا ہوا, وہ جب تک ان سب کو بھٹی میں نہ عمران خان صحیح لوہار بنا ہوا ہے. بالکل یہی تکلیف ہے ان لوگوں کو. عمران خان صحیح لوہار بنا ہوا ہے, لیکن ایک بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت عمران خان کی مدد جو ہے نا وہ صرف مریم نواز ہی کر رہی ہیں, اور وہ جب بھی بولتی ہیں وہ عمران خان کی مدد کرتی ہیں. وہ مجھے کسی بڑے ایک بزرگ نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا جب کسی کا برا ٹائم آتا ہے نا بالکل تو وہ اس کے منہ سے اور اس کی باڈی سے ایسے کام ہونے لگ جاتے ہیں ایسا ہی کہ وہ اس کے لیے اس کے گلے کی ہڈی اور وبال جان بن جاتا ہے. تو یہ میاں نواز شریف صاحب کے بیٹی ہی نے, یہ کبھی ختم نہیں ہونا تھا معاملہ. یہ اللہ کی طرف سے کوئی ان کے اوپر ایسا عذاب ہے کہ یہ خود بخود وہ پریکٹسز کرتے جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو اوپن کرتے جا رہے ہیں. اب تو میرا خیال ہے سب اوپن ہو گیا ہے. یہ پوری قوم کو نظر آ گیا ہے کہ ان کا بیانیہ کیا ہے, یہ کیا چاہتے ہیں, ان کا مقصد کیا ہے. اور اگر خدا نخواستہ ان کو دوبارہ اقتدار مل گیا, احسن صاحب میں تو اس بات سے ڈر ہوں کہ یہ ہمارا ملک نہ بیچ دیں, یہ تو فوج نہ ختم کر دیں. جس بیانیے کو نواز شریف صاحب لے کر چل رہے ہیں, یعنی اب تو وہ کھلم کھلا کرتے ہیں نا. انہوں نے الزام لگایا کہ جی وہ ایک کور کمانڈر صاحب تھے, انہوں نے سینٹ کا الیکشن, او بھائی سینٹ کے الیکشن میں آپ زرداری صاحب کی خطاب سنیں, زرداری صاحب کے انٹرویو سنیں. حامد میر کو انہوں نے انٹرویو دیا, انہوں نے کہا کہ زرداری نے کہا, آصف علی زرداری جو سابق صدر ہیں, انہوں نے کہا کہ سینٹ کا الیکشن میں نے جتوایا, میں نے اپنی پارٹی کو جتوایا اور میں نے نواز شریف کو ہروایا. اور نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں وہ ایک کور کمانڈر تھے. انہوں نے, نواز شریف صاحب کو پتہ ہی کیا ہے. نواز شریف صاحب اس ملک میں آئیں, اگر آپ اتنے محب وطن ہیں, اتنے سچے ہیں تو اس ملک میں آئیں, کیسز فیس کریں. وہ آپ دیکھیں نا, میں کہتا ہوں شہباز شریف صاحب سے لاکھ اختلاف کر لیں, میں کہہ رہا ہوں ان سے لاکھ اختلاف, لیکن کم از کم وہ اس ملک میں رہ کر کیسز فیس تو کر رہے ہیں, وہ عدالتیں بھگت رہے ہیں. نواز شریف صاحب تو 5 دن جیل نہیں کاٹ سکتے, آئیں واپس آئیں, آ کے عدالتیں فیس کریں. ہاں اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ نے کرپشن نہیں کی, آپ نے جائیدادیں جعلی پیسوں سے نہیں بنائی, تو آپ عدالتوں سے انصاف لیں. عدالتیں تو انصاف کے لیے ہی بیٹھی ہیں. آپ آئیں اس ملک میں, راکر کریں. ہاں آپ الطاف حسین بننا چاہتے ہیں, لندن بیٹھے رہیں اور وہاں سے خطاب کرتے رہیں, تو یہ آپ یقین رکھیں کہ آپ کا لندن بیٹھ کے پاکستان میں کوئی مستقبل. اچھا آپ کو پتہ ہے یہ چیخیں کیوں اتنی مار لیتے ہیں؟ یہ مریم نواز ہوگی یا حمزہ ہو گیا, شہباز شریف ہو گئے یا یہ نواز شریف ہو گئے, یہ ان کی چیخیں آتی کہاں سے ہیں؟ یہ بناتے کیسے کریٹ کرتے ہیں؟ ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو کہ ان کے جو کارکن ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ان کے پارٹی کے اندر آئے, بالکل ایسے. اور ایک کارکن وہ ہیں کہ جن کو انہوں نے اپنی حکومتوں میں مال سے ایسا نوازا ہے کہ ان کے اوپر کھول دی ہیں, وہ بوریاں کھول دی ہیں, کہ جن کو زمین سے لے کے اپنا پیسہ نہیں تھا نا, احسن صاحب اپنا پیسہ نہیں تھا. حق حلال کا پیسہ جو ہے نا اس کو حق حلال طریقے سے خرچ کیا جاتا ہے. آپ کو جو جالے ہیں نا, آپ کی طرف سے ان کو کوئی میسج ہونا چاہیے تاکہ ان کی اگر ابھی بھی آنکھیں نہیں کھل رہی تو میں کہتا ہوں وہ تمام لوگ جو کل لاہور ہائی کورٹ میں نعرے لگا رہے تھے, ان سب لوگوں کو کوڑے مارے جانے چاہیے. یعنی وہ بات بالکل درست ہے کہ جیسی عوام ہوگی ویسے حکمران ہوں گے, یہ بات بالکل. اور نواز شریف صاحب نے جو 3 دفعہ حکمرانی کی ہے نا, میں سمجھتا ہوں بالکل ٹھیک کی ہے کہ ہماری عوام ویسی ہے. اب اگر ابھی بھی کسی عقل کے اندھے کارکن کو یہ سمجھ نہیں لگی کہ آپ کا قائد, آپ کا لیڈر کس مشن پر ہے, تو آپ کا اللہ حافظ ہے. حضور وہ آپ لوگوں کو چھوڑ کے چلا گیا. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ تھے, وہ یہاں سے گئے, باہر جا کے انہوں نے ریزائن بھیجا.
یعنی اس ملک پر ایسے ایسے حکمران مسلط ہوئے ہیں جو حکمرانی کرنے پاکستان آتے ہیں. انشاءاللہ صفائی ہو جائے گی. اور نواز شریف صاحب دیکھیں جی پلیٹلیٹس کم ہو گئے, بیمار ہو گئے, بچیں گے نہیں بچیں گے, لندن جا کے وہ بالکل ٹھیک ہو گئے. ابھی بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی. چڑھتی انہوں نے اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیا, آگے پھل فروٹ وہ سارے ان کے, ابھی بھی وہ وہاں کا برگر نہیں نہ کھاتے, ٹھیک نہیں ہوتے. یہ اکثر ہم الیکشنز میں کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز کے جو کارکنان ہیں نا, وہ بڑی معذرت کے ساتھ, مجھے اس کا فیڈ بیک بہت زیادہ آئے گا میں, لیکن پھر معذرت کرتا ہوں ان لوگوں کے ساتھ کہ وہ بریانی کی پلیٹ پہ بک جاتے ہیں. آپ لوگ بریانی کھاتے رہیں گے اور وہ رائیونڈ میں محل بناتے رہیں گے, یہی خلاصہ ہے بس. آپ لوگوں کو انہوں نے بریانی کی پلیٹ پہ رکھنا ہے, اور خود انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں گھر بنا لیے, انہوں نے جائیدادیں بنا لی, انہوں نے لندن فلیٹس خرید لیے, انہوں نے فاؤنڈریز لگا لی, انہوں نے رائیونڈ میں محل بنا لیا, وہ اپنا کام کرتے جا رہے ہیں. آپ لوگوں کو بریانی کی پلیٹ سے انہوں نے نہیں اٹھانا, اور صرف کارکنان جو ہے نعرے لگانے کے لیے اور ایک دوسرے کو گالیاں نکالنے کے لیے ہیں. اس قوم کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اس قوم کے ساتھ مخلص کون ہے. میں کسی لیڈر کا نام نہیں لے رہا, لیکن کم از کم میں اس لیڈر کو غدار سمجھتا ہوں جو آپ کی ملک کی فوج پر جو ہے وہ قدغن لگاتی ہے, آپ کی ملک کی فوج کو برا بھلا کہتی ہے. وہ لیڈر آپ جتنا بھی اس کو مخلص سمجھ لیں, میں اس کو غدار سمجھوں گا. بہت بہت شکریہ زین صاحب آپ کا. میری طرف سے تو یہ سارے جو کارکن جو کل ادھر نظر آئے ہیں نا ہائی کورٹ کے باہر, اور جس طرح وہ نعرے بازی کرتے رہے ہیں, ان کے لیے صرف میرا چھوٹا سا ہی میسیج ہے, مسلم لیگ نون انا للہ و انا الیہ راجعون.